حضرت امام حسن سے آ کے وظیفہ پوچھا، اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں تو وظیفہ بتایا، تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر، کیا کر؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو حضور پھر میں دوبارہ کب آؤں؟ تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نا تو، استغفار کا وظیفہ بتایا نا؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کرے گا۔ کتنے؟ 2 4 نہیں، 10 ہی کہہ دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا، کہنے لگے حسن اتنا بڑا دعویٰ؟ آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا تو اللہ فضل کرے گا، ہاں ہاں اللہ خیر کرے گا، خیر ہو جائے گی۔ وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا، کئی سالوں کے بعد، تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لایا، کہنے لگا حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، پورے 10 ہی اللہ نے دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئی، پر مجھے بھی بتائیے وظیفہ کہاں سے لیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے، سورہ نوح کی 10 11 12 آیت پڑھو، اللہ فرماتے ہیں تم استغفار پڑھو، میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا، مالوں سے بھی مدد کروں گا۔ تو میں نے استغفار بتائی تھی اور قرآن میرے اللہ کا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا؟ فرمایا 10 بیٹے ملنے تھے، میں نے کہہ جو دیا تھا۔ وہ میرے بھائیوں یاد رکھیں، استغفار اللہ کی رحمت نازل کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت۔ خوف والے لوگ توبہ کرتے ہیں، خشیت والے استغفار کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت والے استغفار کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کروں۔ دن میں توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا مجھے معافی مل جائے، اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار ناراض نہ ہو جائے، وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے، وہ معافی مانگ۔ حضرت رومی نے مثال دی ہے، فرماتے ایک عورت تھی تو بھیک مانگا کرتی تھی، ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے نکاح کر لیا۔ 20 کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لیے، روٹی دینے کے لیے، کپڑا دینے کے لیے، لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، ہر وقت روتی۔ ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ اب تیرا درجہ بہت بڑا ہے، تو ہر وقت روتی رہتی ہے، معافی مانگتی رہتی ہے ہر وقت، کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں؟ تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں۔ کیا مانا؟ کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گیا، کہیں میرے سر کا سائیں ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں بگڑ نہ جائے، مجھے پتا ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک پہنچا دیا، میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ ناراض۔ حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے، حضرت ابو بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روٹھ نہ جائے۔ یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے استغفار پڑھتے تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاپ تھے جن کی معاذ اللہ معافی مانگتے تھے، اس لیے کہ رب رسول کہیں ناراض نہ ہو۔ خشیت تھی کہ جہاں ہم پہنچے ہوئے کہیں وہاں سے واپس۔ استغفار بندے کی اللہ سے صلح کرا دیتا ہے، بندے کی رب سے صلح ہو جاتی ہے جب استغفار۔ دیکھیں نا بڑی سادی سی بات ہے کہ 2 بھائی ناراض ہو تو بڑا کہتا ہے اس نے میری بے ادبی بڑی کی، تو چھوٹا اگر پاس آ جائے اور پیر پکڑ لے کہ چل یار معاف کر دے، تیرا بھائی نہیں۔ پتہ کیا ہوتا ہے؟ صرف معافی نہیں ملتی، ہاں صرف معافی نہیں، چھوٹے نے بے ادبی کر دی، بڑے کو تکلیف ہوئی، بات جب آگے بڑھی نا تو بڑے نے شکوہ کیا، جب لوگوں نے چھوٹے کو سمجھایا تو چھوٹا جب معافی مانگتا، ادھر دیکھو میری طرف، جب چھوٹا معافی مانگتا ہے نا اٹھ کے جاتا ہے اور بڑے کے پیر پکڑتا ہے تو میرا معاف نہیں کرتا، بڑا رو بھی پڑتا ہے، بڑا رو بھی پڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ میں اور تو اماں کے پاس اکٹھے بیٹھتے، ایک باپ کی موٹر سائیکل پہ اکٹھے بیٹھتے، تو تیرا اور میرا رشتہ اتیار تو نے یہ کیوں؟ وہ جو آنسو نکلتے ہیں نا وہ درد ہوتا ہے، وہ کیف ہوتا ہے، وہ سوز ہوتا ہے، وہ لذت ہوتی ہے، وہ پیار ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے تو معافی مانگ، انہو کان غفارا، تو معافی مانگ، میں تجھے معاف بھی کروں گا، تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں گا، تیرے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا، تجھے نواز دوں گا، تجھے عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی۔ ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، ٹاک شو ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی، پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ دھواں بڑا چڑھ گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، فلاں ایسے ہو گیا قحط کا۔ ہم تو اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں نا جی، پھوک بہت زیادہ ہے، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسے، ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے، وہ سیدھے جا کے مسلوں پہ بیٹھتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی، وہ سیدھے مسلے پہ بیٹھتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولانا محمد حسین آئے، وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا حساب لگا کے دکھاؤ بارش کب ہوگی؟ کہنے لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی، اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر میرا علم، وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹ ٹو شہنشاہ صاحب نہیں کھولے ہوتے کہ بارش کب آئے گی، اور اس کی طرف نہ دیکھ، مسلے پہ بیٹھ، مہربانی کر مسلے پہ بیٹھ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس سے معافی مانگ، اسے منا تاکہ وہ رحمت کی بارش۔ کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات، تو کہہ اللہ چاہے تو بارش ابھی، لیکن یہ جو اڑ گئے ہیں نا بیچارے، یہ اڑ ہی گئے ہیں، یہ جہاں الجھ گئے ہیں وہاں یہ لوگ الجھ گئے، اللہ ہمیں الجھنے سے محفوظ فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوا ہے گھڑی پہ؟ کہنے لگا جی 12۔ تو اعلیٰ حضرت نے گھڑی گھمائی، اب کیا بج گیا؟ کہنے لگا 4 بج گئے۔ فرمانے لگے بج گئے نا 4؟ کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما جو دی ہے۔ فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے، اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے بارش۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر مہینہ نہیں ہو سکتی۔
اڑا ہوا بندہ اس کا کوئی علاج ہے جو اڑ جو جائے؟ اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلوٹ کرو دور سے، اسے کہ تو جان اور تیرا، کہنے لگا جی ہو نہیں سکتی پورا مہینہ، فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا اعلیٰ حضرت کا، کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی، واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کو منانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اس کی برکات۔ حضرت موسیٰ ساری قوم کو لے کے نکل گئے، آؤ بھائی میدان میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور بارش کا سوال کریں، بارش مانگے۔ جب باہر نکلے دیر تک دعائیں ہوتی رہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے وحی فرمائی کہ موسیٰ آپ کی قوم میں نے ایک شخص ہے جس کو 40 سال ہو گئے نافرمانی کرتے، اس نے رب سے صلح نہیں کی۔ کتنے لوگ ہیں؟ ایک، اور 40 سال سے وہ نافرمان ہے، اس کو مجمع سے نکال دو بارش ہو جائے گی۔ اگر ایک گناہ گار کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے، اور جہاں دروازے کھلے ہوئے ہوں، جہاں تنہائیاں خوفناک ہوں، اور جہاں تباہی اتری ہوئی ہو، اور جہاں لوگ کروڑوں روپیہ مال ہڑپ کر گئے ہوں، اور جہاں علماء کو ہتھ کڑیاں لگا کے ٹھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اچھا ہوا، اور لوگ پھبتیاں اڑا رہے ہوں، مذاق کر رہے ہوں، تو پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے فضل الہی۔ اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں، یہ تو ممبر رسول کا معاملہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا وارث ہے، حضور نے فرمایا عالم میرے دین کے وارث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو خیر خواہ مزاج دے کے اس دنیا کے اندر تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، اور یہ جو خیر خواہی کی تعلیمات ہیں اس کا ایک معنی ہمدردی بھی لیا جا سکتا ہے، اور کسی شخص کے بارے میں اپنے آپ کو نرم کرنا بھی لیا جا سکتا ہے۔ یہ جو کسی کی خیر خواہی ہوتی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے دکھ میں، اس کی تکلیف میں، اس کو درپیش کسی مسئلے میں اس شخص کے ساتھ تعاون کرنا، اچھے جذبات کا اظہار کرنا اور ہمدردی کا اظہار کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب مہاجر ہو کے مدینہ طیبہ آئے تھے، چلتے کاروبار چھوڑ کے آئے تھے، خاندان چھوڑ کے آئے تھے، قبیلے چھوڑ کے آئے تھے، باغات چھوڑ کے آئے تھے، جائیدادیں چھوڑ کے آئے تھے، لیکن اب مہاجر تھے۔ تشالہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے، ککھ جنا تو پارے، ظاہر ہے اپنا گھر بار چھوڑا تھا، مسائل اور طرح کے تھے، لیکن یہاں جب وہ مدینہ طیبہ میں آئے نا تو پھر اہل مدینہ نے نا صرف دروازے نہیں کھولے، دل بھی کھول دیے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بچھا دیں، انہوں نے اس طرح سے استقبال کیا کہ وہ انہیں اپنا دیس سے کہیں بڑھ کر یہ والا دیس اپنا دیس محسوس ہونے لگ گیا۔ اور قرآن مجید نے ان لوگوں کی تعریف کی، کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں شدید محتاجی بھی، خود بڑی بھی ضرورت ہو نا ان انصار مدینہ کو، تو پھر بھی یہ اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، بھائیوں کو۔ میں اور آپ جس ماحول میں آج وقت گزار رہے ہیں نا، اس ماحول میں دل نرم نہیں ہوتے دوسروں کے لیے۔ ایک تو کام وہ ہے جو میری پہنچ میں نہیں کر سکتا، لیکن ایک کام وہ ہے جو میں کر سکتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں میں کیوں سردردی لوں جی فلانے کی، مجھے کیا مصیبت بنی ہوئی ہے میں اپنے تعلقات کو خراب کروں؟ میں کوئی ذاتی کام ہوگا تو میں سفارش کروں گا، میں اس بندے کی خاطر سفارش کروں؟ یہ طبیعتوں کی سختی ہے، یہ مزاج کی گھٹن ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں آج کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ نے بڑی عزت دی ہے، بڑی بات ہے جی، فلاں دفتر میں گیا تھا تو وہ آدمی مجھے جاننے والا مل گیا تو اس نے فٹافٹ میرا کام کر دیا۔ تو وہ جس بندے نے آپ کا کام کیا ہے نا، اس نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، اس نے تعلق نبھایا ہے۔ اگر وہ ذمہ داری نبھاتا تو جس کرسی پہ بیٹھا تھا اس کرسی پہ جو بندہ بھی کام کرانے آتا وہ سب کا کرتا، اس کی ڈیوٹی تھی نا وہ کام کرنا۔ آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ بڑا با اخلاق ہے، اس میرا تعلق تھا تو فٹافٹ وہ بھائی اس نے تعلق نبھایا ہے، ذمہ داری کا احساس، ذمہ داری تو سب کا کام کرنا تھی نا اس کی، تو یہ اس کے با اخلاق ہونے کی علامت نہیں ہے۔ علامت تو یہ تھی کہ وہ اپنی ذمہ داری پورے طور پہ سر انجام دیتا۔ تو مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں نرمی پیدا کی جائے، اگر کسی بندے کا کوئی جائز کام ہماری تھوڑی سی کوشش کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو پھر اتنی خود غرضی نہ دکھائی جائے، ورنہ روحانی طور پر طبیعتیں تلخ ہو جائیں گی، گھٹن پیدا ہوگی، دل بندے کا بند ہونے لگے گا۔ اگر وہ کشادگی پیدا کرے نا کہ یار اگر میری وجہ سے ہو سکتا ہے تو میں جلدی کیوں نہ کروں، آپ یقین کریں جائز کام لوگوں کے بالکل 100% جائز۔ خامند کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں، سرکاری ملازم تھا، پینشن بچوں کے نام ٹرانسفر ہونی ہے، بیوی عدت میں ہے، ایک 100% جائز کام ہے، بچوں کو ضرورت ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے بیچارے تھک گئے دفتروں کے چکر لگا سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے، بالکل 100% جائز کام ہے، اور جو لوگ اس میں پورا حصہ لے سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں، وہ تھوڑا سا آگے بڑھ سکتے ہیں، نہیں بڑھتے، کام ہی نہیں کرتے سرے سے۔
مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کے جذبات ہی پیدا نہیں ہوتے. کسی کو صحیح رستہ دکھانا، صحیح سمت رہنمائی کرنا، چلو یہی بتا دینا کہ فلاں جگہ تو چلا جاتا، کام اس جگہ سے ہو جائے، صحیح طور پر اسے صحیح طرف گائیڈ کر دینا، اتنی بھی تکلیف گوارا نہیں کرتے. تو پھر اسلام تو خیر خواہی کا نام ہے، اسلام تو بھائی چارے کا نام ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام سے جب حضرت تمیم داری نے پوچھا تھا دین کیا ہے، تو حضور نے فرمایا تھا دین خیر خواہی کا نام ہے. تو یہ مت سمجھ کہ صرف تجھ سے تیری نماز کے بارے میں ہی سوال ہوگا، یا تیرے آداب شریعت جو تو نے اوڑھ رکھے ہیں انہی کے بارے میں ظاہراً سوال ہوگا. یہ بھی تو تیری ذمہ داری ہے کہ اگر تو کسی کی ڈیوٹی کر سکتا ہے، کسی کا کوئی کام تیرے سے ہو سکتا ہے، لوگ توجہ ہی نہیں کرتے. اور بالکل جائز کام میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بیواؤں کے اور یتیموں کے کام کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، یہ ترغیب و ترہیب میں حدیث موجود ہے، اس کے الفاظ کی چاشنی اور پھر ان سے پھوٹتی جو ضیاء ہے وہ ذرا دیکھیے گا. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ محتاجوں غریبوں کو دیتا ہے، فرمایا جو ان کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، بیواؤں کے لیے، مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، وہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا. کیا معنی ہے اس کا؟ شارحین حدیث فرماتے ہیں، علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پتہ چل گیا نا فلانا غریب ہے، تو اس نے کسی امیر سے کہا ہے کہ یار وہ بندہ ذرا غریب ہے، ماڑا ہے. کئی دفعہ ڈائریکٹ کوئی آ کے مطالبہ کرے، طلب کرے تو وہ درد نہیں پیدا ہوتا. کوئی سفارش کر دے کہ یار تو ذرا اس کے ساتھ تعاون کر دے، تو بندے کی طبیعت کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی اور وہ زیادہ توجہ کے ساتھ وہ کام کر دیتا ہے. یعنی اگر تو تھوڑی سی ان لوگوں کی سفارش کر دے، کسی کو ان کی طرف مائل کر دے، تو رب تجھے اسی طرح اجر دے گا جس طرح تلوار لے کے میدان میں نکلنے والے مجاہد کو اجر عطا فرما. تو خیر خواہی کرنا، کسی بندے کا کوئی کام، کوئی اس کی تکلیف اگر ہماری وجہ سے دور ہو سکتی. لیکن اسلام نے تیمارداری کا کہا، اسلام نے تعزیت کا کہا، اسلام نے سلام کرنے کا کہا، اسلام نے جنازہ میں شرکت کا کہا، اسلام نے مختلف اوقات میں ہمیں جمع کیا تاکہ ہم ایک دوسرے کے مسائل کو جان سکیں. ہمیں باجماعت نماز کو ضروری قرار دیا گیا تاکہ ہم ایک دوسرے کی تکالیف سے آگاہ ہو سکیں. ہمیں حج کے موقع پر امت کو جمع کیا گیا تاکہ ملکوں کے ملک ایک دوسرے کے مسائل کو دے. ہمیں مختلف مواقع پر کہا گیا اکٹھے ہو جاؤ، لیکن ہم نے اس کا جو رزلٹ تھا، جو اس کا نتیجہ تھا، جو اس کے فیصلہ کن نتائج تھے، ان پر ہم نے غور ہی نہیں کیا. ایک ترتیب سے گئے اور اسی ترتیب سے اپنے معاملات کو سمیٹا اور واپس لوٹ آئے. تو کسی بندے کی اگر کوئی ہمدردی کی جا سکتی ہے، جس شخص کا مال ابو جہل نے دبا لیا تھا، میرے رسول پاک علیہ السلام خود چل کے ساتھ نہیں گئے تھے، اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے خود نبی پاک علیہ السلام کا انداز دیکھا کہ حضور کی ہوئی نظریں اٹھی، غضب سے ان کے خدا بچائے کہ نور باری جلال میں اس کے پیسے دیتا ہے کہ نہیں دیتا، قریب کے پیسے دبا لیے. یہ بھی دین ہے، یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی حضور سید عالم علیہ السلام کے پڑھائے ہوئے اسباق ہیں. اگرچہ یہ تقسیم کار ہے کہ جن کے پاس قوت نافذہ ہے وہ اس کا نفاذ کریں گے، لیکن اگر کسی عام آدمی کے اٹھنے سے بھی کسی کا بھلا ہو سکے تو پھر اسے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. وہ کسی نے کہا تھا کہ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر. اگر تم ذوق عبادت کا اینڈ تک اس کو دیکھنا چاہو نا، اینڈ تک، تو کہتے ہیں مجھ سے پوچھو کہ وہ اس کی انتہا کیا ہے. یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر کہ غم حیات کے ماروں کا احترام کرو. ان لوگوں کا احترام کرو، یہ جو لوگ تھک گئے ہیں، تکلیف میں آ گئے ہیں. تم تھوڑی سی نا، ہمارے گھروں میں ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم ایک دوسرے کے خلاف کرنے میں سونا کردار ادا ودیا، لیکن قریب کرنے میں کردار ادا. آپ یقین کریں 2 جملے کہنے سے 2 دل مل جاتے ہیں، بھائیوں میں پیار آ جاتا ہے، محبتیں فروغ پاتی ہیں، قربتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ کام مشکل بڑا ہے، ہمیں آتا نہیں. ہم وہ والا کام کرتے ہیں جس سے نا کوئی بڑا اچھا بھلا چل رہا ہوتا ہے سیدھے رستے پہ، لیکن ہم کوئی ایسی بات پھینکتے ہیں کہ جس سے وہ بیچارہ ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے. تو اگر خیر خواہی کی جا سکتی ہے اپنے وسائل میں رہ کر، آپ کسی بندے کے ساتھ کوئی تعاون کر سکتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اعتکاف بیٹھے تھے. ایک شخص مسجد میں آ گیا اور کونے میں نا پریشان ہو کے بیٹھ گیا. پتہ تو ہمیں چل جاتا ہے نا کہ آج کل کون کس ٹینشن میں ہے، جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں ہمیں خبر تو ہو جاتی ہے. تو اس بندے کا بیٹھنا، اس کے تیور، اس کا لہجہ دیکھ کے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ کسی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے. اٹھ کے قریب گئے، میاں کیا بات ہے، پریشان ہو؟ تو وہ تو تڑپ گیا، بے اختیار آنسو بہہ گئے، کہنے لگا مقروض ہوں اور قرض کے بوجھ نے گردن جھکا کے رکھ دی، سخت اذیت میں ہوں، اور جس کے پیسے دینے ہیں
وہ سختی کرتا ہے، میرا وعدہ پھر قریب آ گیا ہے لیکن میرے پاس کوئی ایسی صورت نہیں کہ میں اپنا قرض ادا کر سکوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے میں سفارش کروں تو کوئی فرق پڑے گا؟ میں تیرے ساتھ چلوں تو وہ کوئی نرم پڑے گا؟ اس نے کہا جی بالکل پڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے شروع میں بتایا آپ کو اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس اٹھے، مسجد نبوی شریف سے باہر پیر رکھا، جوتے پہننے لگے تو ایک شخص نے کہا حضور آپ تو اعتکاف میں کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں، اور پھر حضور کی قبر انور کی طرف اپنا چہرہ پھیر کے کہنے لگے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم زیادہ دیر نہیں ہوئی، میں نے اس مزار میں لیٹے ہوئے محبوب سے سنا ہے کہ جو اپنے کسی بھائی کی مشکل میں اس کی ایک مشکل دور کر دے گا اللہ 10 اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر کہ غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، کسی کا کوئی بھلا اگر ہم سے ممکن ہے پھر اسے لیٹ نہ کیا جائے، پھر اس پر دیر نہ کی جائے۔